السلام علیکم ناظرین، پروگرام ویژن پر راجہ عاطف ذوالفقار کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ خبر یہ نہیں ہے کہ پاکستان کے آئندہ ہونے والے وزیر اعظم نواز شریف ہوں گے، خبر یہ ہے کہ پاکستان کے آئندہ ہونے والے صدر مملکت کا بھی فیصلہ ہو گیا ہے، اور وہ جو صاحب جن کو صدر بنایا جانا مقصود تھا ان کو بیرون ملک خصوصی طیارہ بھیج کر بلوا بھی لیا گیا ہے۔ کچھ اسی طرح کی دیگر خبریں بھی آج کے پروگرام میں شامل کریں گے، مگر اس سے پہلے کہ اپنے پروگرام کو آگے بڑھائیں، آپ سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر لیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن بھی دبا دیجئے تاکہ جو ہی ہمارا کوئی نیا پروگرام اپلوڈ ہوتا ہے تو اس کا نوٹیفیکیشن فوری طور پر آپ کو موصول ہو سکے۔ پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں جی۔ آج نواز شریف صاحب کی عدالتوں میں پیشیاں تھیں، ایک تو ان کی ہائی کورٹ میں پیشی تھی، دوسرا ان کی احتساب عدالت میں پیشی تھی۔ اچھا، یہ پیشی کی خبر پہ تو ہم آتے ہیں، ذرا تذکرہ تو کرنا ہی ہوتا ہے، آپ کو بتانا ہی ہوتا ہے، لیکن آج میں ایک اور چیز سوچ رہا تھا۔ آج جب نواز شریف صاحب جیسے آئے، جیسا ان کے ساتھ پروٹوکول تھا، جیسے ان کی سیکیورٹی تھی، یقیناً جو پاکستان کے وزیر اعظم کو پروٹوکول یا سیکیورٹی جو سٹنگ پرائم منسٹر کو مل رہا ہے، اگر اس سے یہ زیادہ نہیں ہے تو شاید اس سے کم بھی نہیں ہے، لیکن میں یہ سوچ رہا تھا کہ وقت کتنا ظالم ہے۔ وہی احتساب عدالت تھی، وہی جج محمد بشیر تھے جنہوں نے پہلے نواز شریف صاحب کو سزا سنائی تھی، اور ان جج صاحب کا رویہ کچھ اور تھا، وہاں پہ جو لوگ تھے ان کا رویہ کچھ اور تھا۔ اور نواز شریف صاحب روزانہ لاہور سے اپنے جہاز پر آیا کرتے تھے اسلام آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ، اور اکثر میری وہاں پہ ڈیوٹی ہوتی تھی کہ جب نواز شریف صاحب پہنچے تو میرا بیپر ہوتا تھا۔ اس وقت میں غالباً بول ٹی وی میں تھا، غالباً نہیں یقیناً بول ٹی وی میں تھا، اور مجھے بلکہ بڑی اچھی طرح یاد ہے کہ بول ٹی وی کی پالیسی تھی کہ نواز شریف کو ہر لفظ کے ساتھ نااہل ضرور کہنا ہے۔ تو وہ جب بیپر سے تھرو کرتی تھی نا، وہ خاتون جو بھی ہوتی تھی نیوز ریڈر، جب بات کرتی تھی کہ جی نااہل نواز شریف اس وقت پہنچ گئے ہیں اسلام آباد ایئرپورٹ پر، وہاں سے پوچھتے ہیں کہ کیا جو ان کے وزراء ہیں اس وقت، چونکہ ان کی پارٹی کی حکومت تو تھی، وہ وزارت عظمیٰ سے فارغ ہوئے تھے، لیکن حکومت شاید خاقان عباسی کی چل تو رہی تھی، تو کہا جاتا ہے کہ یہ سارے وزیر جو لوگوں کو نہیں ملتے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں، جی راجہ آتے ہوئے بتائیے گا کہ نااہل نواز شریف کے آتے ہوئے کیا منظر تھا۔ اچھا بھائی صاحب تسی نااہل کہندے رہو، مینوں کہڑی لوڑ ہے کہن دی۔ تو میں پھر یہ اگرچہ کہ بول ٹی وی میں رہ کے یہ بات اس وقت کرنی بڑی مشکل تھی کہ آپ ان کی اس پالیسی کے مطابق تعصب کا اظہار نہ کریں، سیدھی سیدھی خبر دیں، تو میں سیدھی سیدھی خبر دیتا تھا، جی سابق نواز شریف جو ہیں وہ پہنچ گئے ہیں، اتنے بجے پہنچے ہیں، فلاں فلاں ان کے ساتھ تھا، فلاں فلاں لوگ ان کو ایئرپورٹ ریسیو کرنے آئے تھے، اور جناب اتنے بجے وہ یہاں سے نکل گئے ہیں عدالت کے لیے۔ تو بڑا ہی وقت چڑھتا تھا، کبھی میں دفتر جاتا تھا تو ہمارے ڈی این ہوتے تھے، مجھے کہتے تھے تو نوکری نہیں کرنی تھے، اس قسم کی باتیں سننی پڑتی تھی۔ خیر آگے بڑھتے ہیں اس سے۔ تو میں یہ دیکھ رہا تھا کہ جب نواز شریف صاحب کی ایک تو روزانہ حاضری لگتی تھی، روزانہ پیشی ہوتی تھی، یعنی کہ ایک دن کا بھی گیپ نہیں ہوتا تھا ان کے خلاف، چونکہ سزا سنانے کی ذرا جلدی تھی اور الیکشن سے بھی کافی عرصہ پہلے سزا سنانی تھی تاکہ ذرا ماحول بن جائے۔ تو وہ پھر وہ جج صاحب تھے، وہ بڑے جب بیٹھے ہوتے تھے کیس ان کا سنتے تھے تو ان کے چہرے پہ بھی غصے کے آثار ہوتے تھے، ایسا لگتا تھا بڑا کوئی مطلب غصے میں بیٹھے ہوئے، بھرے ہوئے بیٹھے تھے جج صاحب، کبھی ایک کو ڈانٹ دیا، کبھی دوسرے کو ڈانٹ دیا، کبھی ملزم کو ڈانٹ دیا، کبھی کسی وکیل کو ڈانٹ دیا، اور ایسے لگتا تھا کہ بس جج صاحب کا وس نہیں چل رہا کہ اٹھ کے ملزم کو گلے سے ہی پکڑ لیں۔ اچھا آج وہی عدالت تھی احتساب کی، اور وہی جج محمد بشیر تھا، وہ کہتے ہیں نا دکن والے پسوں ہاتھ سے نکل رہے سن، یعنی کہ اس کی چہرے کی مسکراہٹ ہی ختم نہیں ہو رہی تھی، اور عدالت میں رش دیکھ کے کہا ویسے جب عدالت میں رش ہوتا ہے تو مزہ بہت آتا ہے بشیر صاحب، یہ نواز شریف کے نال بندے آئے ہیں تو تمہیں مزہ آ رہا ہے، نواز شریف آئے ہیں تو ان کے ساتھ لوگ آئے ہیں تو آپ کو مزہ آ رہا ہے، عمران خان صاحب کے ساتھ بندے آتے تھے تو لگ پتہ جاتا تھا اور مزے جاتے تھے، جب وہ گالیاں بھی دے کے جاتے تھے، جب وہ جلا کے بھی جاتے تھے، وہ آگ بھی لگا کے جاتے تھے، تو اس قسم کے معاملات۔ خیر میرا اس وقت معاملہ عمران خان سے کمپیریزن کرنی ہے، نواز شریف سے اب کی اور پچھلی پیشیوں سے کمپیریزن کیا، تو اب وہی جج جو ہے ان کی چہرے کی مسکراہٹ نہیں جاتی۔ اور اچھا وہ لوگ جو پارٹی کے چند لوگ ہوتے تھے نواز شریف کے ساتھ جب پہلے آیا کرتے تھے سزا ہونے سے پہلے، تو وہی ان کے ساتھ ہوتے تھے، اور باقی لوگ ان سے کنی کترایا کرتے تھے، انتظامیہ کے لوگ، پولیس کے لوگ، کہ یار ان کی نظر نہ پڑ جائے، ہمیں سلام ہی نہ کرنا پڑ جائے۔ تو اب جب وہ آتے ہیں تو پھر کبھی ایک آگے سلام کر رہا ہوتا ہے، کبھی دوسرا آگے سلام کر رہا ہوتا ہے، کبھی تیسرا آگے سلام کر رہا ہوتا ہے، اپنی پارٹی کے کارکن تو آئے ہوتے ہیں، دوسری پارٹیوں کے کارکن بھی آئے ہوتے ہیں، ان کی کوشش ہوتی ہے کہ جی میاں صاحب کی نظر مجھ پہ پڑ جائے کہ جی میں بھی ادھر آیا ہوں، حاضری میری لگ جائے، ایک دفعہ میاں صاحب مجھے دیکھ لیں۔ تو یہ ایک چشم فلک کے تماشے جو ہے وہ یہ تماشے دیکھتی رہتی ہے، اور آج بھی چشم فلک نے تماشا دیکھا کہ وقت کیسے بدلتا ہے۔ تو خبر کی طرف چلتے ہیں جناب، نواز شریف صاحب کی حفاظتی ضمانت میں 26 اکتوبر تک توسیع کر دی گئی ہے، اور توسیع کرنے سے پہلے جو پراسیکیوٹر جنرل نیب تھے انہوں نے عدالت کو بتایا کہ جی انہیں نواز شریف صاحب کی گرفتاری مطلوب نہیں ہے، اور پھر جناب
جو اس کے بعد انہوں نے ہائی کورٹ میں جب پیش ہوئے تھے، اس وقت کی میں بات کروں، نیب ولی کورٹ سے تو ان کو وارنٹ شارنٹ ان کے کینسل کر دیے گئے تھے، اور اس کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ میں ان کی پیشی تھی. نواز شریف صاحب اسلام آباد ہائی کورٹ پہنچے، اور وہاں پر جو ہے وہ جسٹس چیف جسٹس عامر فاروق اور جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب، یہ وہی جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب ہیں جو عمر ایوب جو پاکستان تحریک انصاف کے سیکرٹری جنرل ہیں، ان کے یہ کزن ہیں، اور جو ایوب خان صاحب کے نواسے ہیں، جو سابق صدر اور فیلڈ مارشل، جو سابق ہمارے ڈکٹیٹر تھے ایوب خان صاحب، ان کے یہ نواسے ہیں. تو جو ان کو ایسے بھی یہ وہی جج ہیں جن کا ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک دفعہ نواز شریف صاحب جب آ رہے تھے تو ان کی عدالت میں نواز شریف کے آنے سے متعلق کوئی کیس نہیں تھا، تو ہم ہی پھٹ پڑے تھے کہ آپ لوگوں کو نواز شریف کی پڑی ہوئی، آپ لوگوں کو نواز شریف کا استقبال کرنے جانا ہے، آپ لوگوں کو پھول پھینکنے ہیں، آپ کو عدالت کی پرواہ نہیں ہے. لوگ حیران ہوتے ہیں، یار جج صاحب کر کی رہے ہیں. آج بھی جج صاحب نے کوشش پوری کی کہ کسی طریقے سے معاملہ لٹک جائے. تو جب پروسیکیوٹر جنرل نیب نے کہہ دیا جی ہمیں تو ان کی گرفتاری مطلوب نہیں ہے، تو انہوں نے پھر کہا کہ نہیں، میں تو شریعت کے تقاضے پورے کروں، آپ سے ایک دفعہ پھر پوچھتا ہوں کہ آپ کو ان کی گرفتاری کی ضرورت ہے. انہوں نے کہا جی نہیں ہے. انہوں نے پھر کہا جی آپ پوچھ لیں، مطلب اپنے حکام سے پوچھ لیں. کہا جی میں پوچھ کے ہوں، پروسیکیوٹر جنرل ہوں. تو مجبوراً ان کو جو ہے وہ ان کی بیل جو ہے وہ کرنی پڑی. تو یہ ایک منظر تھا ان کی عدالت کی حاضری والا، تو میں نے کہا آپ کے ساتھ یہ بھی شیئر کر دیا جائے. اچھا، پھر دوسری خبر یہ ہے کہ جو پنجاب حکومت ہے ان کی انہوں نے العزیزیہ جو ریفرنس ہے ان کے اندر سزا ان کی معطل کر دی ہے نواز شریف صاحب کی. اب وہ حکومت کی سزا معطل کر سکتی تھی یا نہیں کر سکتی تھی، یہ میں آپ کو بڑی ڈیٹیل سے بتاؤں گا. اور کر سکتی تھی یا نہیں کر سکتی تھی، کر سکتی تھی تو کیسے کر سکتی تھی، یہ جو میرا اگلا ولاگ ہوگا جو انشاءاللہ آپ کل صبح کسی وقت دیکھیں گے، تو اس میں آپ کو میں یہ ڈیٹیل سے بتاؤں گا. اس کے ساتھ کچھ اور بڑی دلچسپ خبریں ہیں، وہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. تو ابھی ہم ذرا آتے ہیں ہم اپنی ان خبروں کی طرف جو آپ نے دیکھی ہماری یہاں پر تھمبنیل کے اندر. ایک تو میں آپ کو اکثر بتاتا رہتا ہوں کہ جو کچھ ہو رہا ہے اسکرپٹ کے مطابق ہو رہا ہے، اور اب یہ فیصلے تو پہلے سے ہو چکے ہوئے ہیں کہ جی عمران خان صاحب جو ہیں وہ اس ریاست کے لیے بوجھ قرار دیے جا چکے ہیں، جو ہمارے فیصلہ ساز ہیں ان کی نظر میں. اور عمران خان صاحب کی نہ تو سیاست ریاست پاکستان کو وارہ کھاتی ہے، نہ ان کی خارجہ پالیسی کھاتی ہے، نہ وہ بطور حکمران وارہ کھاتے ہیں، نہ وہ بطور سیاستدان وارہ کھاتے ہیں، نہ ان کی فائنینشیل پالیسی وارہ کھاتی ہے، نہ ان کی امن و امان کی پالیسی وارہ کھاتی ہے. کسی بھی صورت میں عمران خان صاحب ریاست پاکستان کو کسی طرح سے بھی اس وقت جو نہیں سوٹ نہیں کر رہے. عمران خان صاحب نے سیاست کی، بڑی ریاست پاکستان کی جناب اسٹیبلشمنٹ نے ان کو بڑی سپورٹ کی، اور نتیجہ یہ نکلا کہ انہوں نے معاشرے کے اندر ایک ایک گھر میں لڑائی کرائی، اور اپنے ورکروں کو کہا کہ مخالفین کو گھروں سے نہ نکلنے دو، تحریک عدم اعتماد آئے گی تو ادھر آ جانا، لوگوں کو ان اسمبلی کو اندر نہ آنے دینا. پتہ آپ کے سامنے یہ سارا کوئی، تو جو میرے پارٹی کے لوگوں کو چھوڑ کے جائیں گے تو ان کے بچوں کو رشتے کون دے گا، اور ان کے بچوں کو مطلب اسکولوں تک میں یہ اس قسم کی ترغیب دیتے رہے کہ جی بچے ایک دوسرے کو بلی کریں. اس حد تک معاشرے کی بنیاد خراب کی، گالم گلوچ والا کلچر، سوشل میڈیا، وہ تو آپ کے علم میں ہی ہے سارا کچھ. اور فارن پالیسی جو انہوں نے تباہ کی، آپ اس کو دیکھ لیجیے، جتنے پاکستان کے دوست ممالک تھے ان سب سے تعلقات انہوں نے مطلب آخری حد تک خراب کر دیے. چین ناراض، سعودی عرب ناراض، قطر ناراض، UAE ناراض، ترکی ناراض. کوئی بندہ عمران خان نے کوئی ملک چھوڑا کوئی نہیں جو پاکستان کا دوست رہ گیا ہو. تو یہ پھر اس طرح کا بندہ کسی ریاست کو تو وارہ نہیں کھاتا. اچھا، یہ تو چلے میں نے آپ کو بتایا نا کہ یہ اس سارے اسکرپٹ کیسے ہے، اور جو اب آگے چل رہا ہے وہ اسکرپٹ کے مطابق ہے. نواز شریف صاحب پہلے بھی آ سکتے تھے، نہیں آئے، اب آئے اس لیے کہ اسکرپٹ کے مطابق یہی معاملہ تھا. اب وہ آئے ہیں تو وہ پورے کا پورا پروٹوکول انجوائے کر رہے ہیں جو پرائم منسٹر کا ہے، اور اب تو دوسری پارٹیوں کے لوگ بھی ان سے مل کے جا رہے ہیں. کل رات بھی وہ مری میں تھے، چونکہ انہوں نے اگلے دن صبح اسلام آباد میں پیش ہونا تھا، تو وہاں پر بھی ان کی ملاقاتیں وغیرہ چلتی رہیں. اچھا، یہ تو خبر ہے کہ ایک سامنے لکھا ہوا نظر آ رہا ہے کہ ابھی تک کی یہ صورتحال ہے. وقت کا کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ آنے والے وزیر اعظم ہیں پاکستان کے. اور نواز شریف کے ساتھ یہ احسان نہیں کیا جا رہا. جب نواز شریف کی پاکستان آنے کی صرف خبر آئی تھی تو سٹاک مارکیٹ آپ کی اٹھنی شروع ہو گئی تھی، اور ان کے آتے ہی وہ 50,000 کا جو ہے ایک ہنسا بور کر گئی تھی 7 سالوں کے بعد. حالانکہ ابھی وہ حکومت میں نہیں ہے، ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے. اور پھر کل جو ہے وہ 51,000 سے اوپر چلی گئی تھی سٹاک مارکیٹ. تو اس طرح نواز شریف صاحب کے اوپر جو پاکستان کے اندر جو کاروباری طبقہ ان کا اعتماد زیادہ ہے، اور جب نواز شریف صاحب کی حکومت ہو یا امکان ہو کہ وہ ان کی حکومت آگے آئے گی تو پاکستان کے اندر سرمایہ کاری بھی زیادہ ہوتی ہے، کاروبار بھی زیادہ چلتے ہیں، تو اس کا ریاست پاکستان کو فائدہ ہوتا ہے. پھر جو بین الاقوامی معاملات ہیں، چونکہ نواز شریف کے قد کا لیڈر اس ریجن میں اور کوئی نہیں ہے. مطلب آپ یہ دیکھیں نا، آج سے 30-35 سال پہلے بھی یہ بندہ پرائم منسٹر تھا. تو اس قد کا آدمی جو 3 دفعہ وزیر اعظم رہا ہو، 2 دفعہ وزیر اعلیٰ رہا ہو،
اور آپ یہ دیکھ لی کہ اگلے نے پاکستان کو آج تک بھارت نے تسلیم نہیں کیا، اگلے نے بھارت کے وزیر اعظم کو مینار پاکستان پہ لا کے پاکستان کو تسلیم کروایا، اس کے منہ سے کلوایا۔ یہ کچھ چھوٹی اچیومنٹ نہیں تھی، اب کسی کو پسند آیا تو ایک الگ بات ہے، اچیومنٹ ہوتی ہے۔ اسی طرح آپ ایٹمی دھماکوں کے وقت اس بندے کا رویہ دیکھ لیجئے، باتیں بہت ساری لوگ کرتے ہیں جی فلاں نے یہ کیا، فلاں نے یہ کیا، فیصلہ پرائم منسٹر نے کرنا ہوتا ہے، اس نے کیا۔ خیر یہ اب پرائم منسٹر نواز شریف صاحب تو بنتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ جو خبر میں نے آپ کو بتانی ہے وہ یہ ہے کہ جناب وزیر اعظم کا فیصلہ ہی نہیں ہوا، صدر کا فیصلہ بھی ہو گیا، اور صدر بھی ایسا کہ میں آپ کو بتاؤں گا پھر اس سے آپ حیران رہ جائیں گے۔ صدر صاحب جو ہیں وہ ملک سے باہر تھے، جو ہمارے آنے والے صدر صاحب ہیں، تو ان کو پھر نواز شریف صاحب کی آمد سے 1 یا 2 روز پہلے خصوصی طیارہ بھیج کر پاکستان بلوایا گیا۔ آپ کو نام بتا دیتے ہیں، جناب پاکستان کے آئندہ ہونے والے صدر ہیں جناب آصف علی زرداری۔ صدر آصف علی زرداری ہوں گے، وزیر اعظم نواز شریف صاحب ہوں گے، اب تک کا اسکرپٹ تو یہی ہے۔ اچھا، اب آصف علی زرداری صاحب چونکہ مطلب وہ آپ نے دیکھا ہوگا نا پچھلے دنوں سے پیپلز پارٹی بڑی کیا تھی کہ جی لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہی، لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہی، لیکن وہ جو لیول پلینگ فیلڈ والا شور ہے وہ نواز شریف صاحب کے آنے کے بعد سے مطلب بات تو کرتے ہیں، اب ٹھیک ہے الیکشن بھی تو لڑنا نا انہوں نے ایک دوسرے کے خلاف، لیکن چونکہ بعد میں ان کا وہ بھی ہونا ہے معاملہ کہ اس طرح کی کوئی سیٹلمنٹ کا بھی چانس ہے یا اب تک کا پلان ہے، تو وہ پھر آصف علی زرداری صاحب دبئی میں تھے، اور پھر جناب حکومت پاکستان نے ایک خصوصی جہاز بھیجا وہاں پر، اور ان کو پاکستان واپس لایا گیا۔ ان کو بتایا گیا کہ جناب زرداری صاحب تسی گھبراؤ نہیں، آپ صدر مملکت ہیں اگلے۔ تو پھر وہ انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے، اوکے ہو گیا۔ اب جو اسکرپٹ ہے اس کے مطابق جو لگتا ہے ایسے ہے کہ جو صدر ہیں وہ آصف زرداری صاحب ہیں، اور ان کے ساتھ سندھ میں ان کی پارٹی کی حکومت ہوگی۔ وزیر اعظم جو ہیں نواز شریف صاحب ہیں، اور ساتھ پنجاب میں ان کی پارٹی کی حکومت ہوگی۔ اب صدر کے ایک اور امیدوار بھی تھے، اور وہ تھے مولانا فضل الرحمان۔ مولانا فضل الرحمان نے جو نواز شریف صاحب ہیں ان کے بڑے اہم اتحادی ہیں، تو جو اہم اتحادی ہیں وہ ان کو پھر ایسا لگتا ہے، یہ جو پہلے میں نے آپ کو دیا وہ میری انفارمیشن ہے، وہ میرے پاس خبر ہے، یہ جو میں بات کروں یہ میرا تجزیہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان کو پھر اکاموڈیٹ کیسے کیا جائے گا، مولانا فضل الرحمان کو جو کے پی کی حکومت ہے وہ دی جائے گی۔ تو یہ جناب اب تک کا صورتحال ہے، تو ہم نے کہا آپ کو یہ بتا دیں اور آپ کے ساتھ یہ شیئر کر دیں کہ اس وقت تک کی صورتحال یہ ہے کہ عمران خان صاحب ریاست پہ بوجھ ہیں، نواز شریف پاکستان کے اگلے وزیر اعظم ہیں، اور آصف علی زرداری پاکستان کے اگلے صدر مملکت ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔